یہ جگہ ظلمات ہے، یہاں سے کوئی انسان زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ تم کون ہو؟ میں ذوالقرنین ہوں، اللہ کا ایک بندہ جس نے مشرق و مغرب فتح کیے۔ میں یہاں آب حیات کی تلاش میں آیا ہوں، اس کو تلاش کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اے ذوالقرنین، تم اپنا وقت اور اپنے ساتھیوں کی جان ضائع کر رہے ہو۔ کیا تمہیں علم نہیں جو اس راستے میں داخل ہوا وہ کبھی واپس نہیں لوٹا؟ جناب علی، یہ جگہ خوفناک ہے، ہڈیاں اور کھوپڑیاں، کیا پھر بھی آگے جانا چاہیے؟ ذوالقرنین آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو حوصلہ دیتے ہیں کہ خوف زدہ نہ ہوں۔ بادشاہ اور اس کے سپاہی آب حیات کی تلاش میں آگے بڑھتے رہے۔ آب حیات کی تلاش کا واقعہ تاریخی کتب میں کچھ یوں ملتا ہے۔ ذوالقرنین کے قریبی دوستوں میں ایک فرشتہ بھی تھا جس کا نام رقائیل تھا۔ وہ کبھی کبھی ذوالقرنین کے پاس آتا، ان سے بات کرتا اور دونوں ایک دوسرے سے باہمی راز اور حکمت کی باتیں کرتے رہتے۔ ایک روز دونوں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ ذوالقرنین نے پوچھا، رقائیل، اہل آسمان کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ رقائیل نے جواب دیا، اے ذوالقرنین، آسمانوں میں فرشتے ہر لمحہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ جو فرشتہ قیام میں ہے وہ ہمیشہ قیام میں رہتا ہے، بیٹھتا نہیں۔ جو رکوع میں ہے وہ رکوع ہی میں رہتا ہے، سجدے میں نہیں جاتا۔ اور جو سجدے میں ہے وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ ہر ایک اپنی مقررہ حالت میں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولے، اے رقائیل، کاش میں بھی اتنا طویل عرصہ زندہ رہ پاؤں کہ اپنے پروردگار کی عبادت اس حد تک کر سکوں جو اس کا حق ہے۔ رقائیل نے کہا، اے ذوالقرنین، زمین میں خدا کا ایک چشمہ ہے جسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ جو اس کا پانی پی لے اسے موت نہیں آتی، وہ قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، وہ چشمہ کہاں ہے؟ رقائیل نے جواب دیا، میں اس کی جگہ نہیں جانتا، مگر آسمانوں میں یہ بات سنی ہے کہ خدا نے زمین میں ایک انتہائی گہری اور بھیانک تاریکی پیدا کی ہے جسے نہ کبھی کسی انسان نے پار کیا اور نہ کسی جن نے۔ آب حیات اسی ظلمت میں ہے۔ یہ کہہ کر رقائیل واپس آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ ذوالقرنین اس مبہم اطلاع پر غمگین ہوئے کہ نہ چشمے کی صحیح جگہ معلوم ہوئی اور نہ ظلمت کی پوری حقیقت۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ملک کے علماء اور فقہا کو طلب کیا اور پوچھا کہ آیا کسی آسمانی کتاب میں آب حیات کا ذکر ملتا ہے؟ ایک عالم نے کہا، اے بادشاہ، میں نے آدم علیہ السلام کی کتاب میں پڑھا تھا کہ درختوں اور چشموں کے ناموں میں ایک ایسا چشمہ بھی لکھا ہے جس کا پانی پینے والا مرنے سے محفوظ رہتا ہے جب تک کہ خود خدا سے موت نہ مانگے۔ لیکن وہ چشمہ مشرق کی سمت واقع ایک عظیم تاریکی میں ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین نے لشکر، ساز و سامان اور تجربہ کار لوگوں کی ایک بڑی جماعت تیار کی اور آب حیات کی تلاش میں سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ وہ دریاؤں کو پار کرتے، شہروں سے گزرتے اور پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے بالآخر اس خوفناک تاریکی ظلمت کے مقام تک پہنچ گئے جہاں انسان کا قدم شاید پہلی بار پڑنے والا تھا۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ظلمت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔
سب سے آگے 2000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر تھا جس کی قیادت حضرت خضر علیہ السلام کر رہے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ سب سے پہلے ظلمت میں داخل ہوں اور راستہ دکھاتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ان کے پیچھے 4000 سپاہیوں پر مشتمل دوسرا لشکر تھا جس کی سربراہی خود ذوالقرنین کر رہے تھے۔ تیسرے لشکر کو اس مقام پر 12 سال تک انتظار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر اس مدت کے دوران پہلے 2 لشکروں کی کوئی خبر نہ ملتی تو انہیں سمجھ لینا تھا کہ وہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا، پھر وہ اپنے علاقے کو لوٹ جائیں۔ ہم یہیں رکیں گے، بادشاہ کا انتظار کریں گے، مزید آگے بڑھنا مناسب نہیں۔ جب بادشاہ پہنچ جائیں پھر آگے جانے کا فیصلہ کریں گے، ابھی سب آرام کریں۔ اے میرے سپاہیوں، اب آپ سب یہیں رکیں گے۔ آگے 2 خطرناک راستے ہیں، لگتا ہے اب چشمہ قریب ہے۔ ایک راستے سے جناب خیزر، دوسرے راستے سے میں خود تلاش کروں گا۔ یوں ایک راستے سے جناب خضر علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور آب حیات کی تلاش شروع کر دی، اور دوسرے راستے بادشاہ خود اکیلے آب حیات کی تلاش میں آگے بڑھنے لگے۔ راستہ اب پہلے سے بھی زیادہ تنگ اور خوفناک ہو چکا تھا، مگر حضرت ذوالقرنین آگے بڑھتے رہے۔ تمام خطرات کے باوجود ان کے قدم نہ رکے۔ جناب خضر علیہ السلام بھی ہر قدم پر آزمائش کے باوجود سکون اور یقین سے آگے بڑھتے گئے۔ وہ اس خطرناک راستے کو پار کرتے گئے گویا اللہ کی حفاظت ان کے گرد سایہ کیے ہوئے ہو۔ بالآخر ان کے سامنے ایک نورانی چشمہ ظاہر ہوا۔ یوں انہوں نے اس نورانی چشمے سے پانی بھی پیا اور اس کے پاکیزہ پانی سے غسل بھی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس آب حیات کی برکت سے جناب خیزر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت ذوالقرنین جس راستے سے گزر رہے تھے وہ انتہائی خطرناک اور وہاں کوئی چشمہ نہ تھا، بس گہرا اندھیرا اور جان لیوا خاموشی، مگر وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تم کون ہو؟ ایک وسیع دنیا جسے چھوڑ کر یہاں تک پہنچ گئے۔ میں ذوالقرنین ہوں، لیکن آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں وہ فرشتہ ہوں جو قیامت کے دن سور پھونکوں گا، اسی قیامت کے انتظار میں ہوں۔ فرشتے سے ملاقات اور آب حیات کا پانی پیے بغیر واپسی کا واقعہ تاریخی کتب میں کچھ یوں ملتا ہے۔
हज़रत ज़ुल्करनैन की नज़र एक खुशरो और नूरानी नौजवान पर पड़ी जो सफ़ेद लिबास पहने हुए था। वो इंसान की शक्ल का एक मर्द था। सर आसमान की तरफ उठाए आसमान को देख रहा था और हाथ अपने मुंह पर रखे खड़ा था। जब उसने ज़ुल्करनैन के कदमों की आहट सुनी तो पूछा, कौन है? ज़ुल्करनैन ने कहा, मैं ज़ुल्करनैन हूँ। उसने कहा, ए ज़ुल्करनैन, क्या वो कुशादा दुनिया जिसे छोड़कर तुम यहाँ आए, क्या वो तुम्हारे लिए काफ़ी ना थी कि तुम उस मकाम तक पहुँच गए? ज़ुल्करनैन ने पूछा, तुमने अपना हाथ मुंह पर क्यों रखा हुआ है? उसने जवाब दिया, ए ज़ुल्करनैन, मैं ही सूअर फूंकने वाला हूँ और क़यामत करीब है। मैं खुदा के हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब हुक्म मिलेगा तो मैं सूर फूंक दूंगा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और पत्थर जैसी कोई चीज़ ज़ुल्करनैन की तरफ फेंकी और कहा, ए ज़ुल्करनैन, उसे ले लो। जब उसको भूख लगेगी तो तुम्हें भी भूख लगेगी और जब ये सैर होगा तो तुम भी सैर हो जाओगे। अब वापस चले जाओ। ज़ुल्करनैन ने वो पत्थर उठा लिया और अपने साथियों के पास वापस आए। जो कुछ मुशाहिदा किया था वो बयान किया और पत्थर भी दिखाया। फिर कहा, उसके वजन के बारे में मुझे बताओ। तराजू लाया गया। एक पल्ले में उस पत्थर को रखा गया और दूसरे पल्ले में वैसा ही एक आम पत्थर। तराजू उठाया गया तो वो पत्थर फिर भी वजनी निकला। दूसरा पत्थर बढ़ाया गया मगर वो एक ही पत्थर बराबर ना हुआ। यहाँ तक कि 1000 पत्थर एक पल्ले में रखे गए मगर दूसरे पल्ले में रखा वो एक ही पत्थर फिर भी ज्यादा वजनी रहा। लोगों ने कहा, ए बादशाह, इस पत्थर का मामला हमारी समझ से बाहर है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बादशाह, आप इन लोगों से इस चीज का इल्म पूछ रहे हैं जिसका इल्म उनके पास नहीं है। इस पत्थर की हकीकत में जानता हूँ। ज़ुल्करनैन ने कहा, तू मुझे इसकी हकीकत बताओ। खिज़र ने तराजू उठाया। ज़ुल्करनैन वाला पत्थर एक पल्ले में रखा और दूसरे पल्ले में वैसा ही पत्थर रखा। फिर उस पत्थर पर एक मुट्ठी खाक डाल दी। इस खाक के पड़ते ही दोनों पलड़े बराबर हो गए। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए और सजदे में गिर पड़े। लोगों ने अर्ज किया, ये क्या बात हुई? हमने 1000 पत्थर एक पल्ले में रखे मगर ये एक पत्थर फिर भी वजनी रहा और आपने इस पर सिर्फ एक मुट्ठी खाक डाली तो दोनों बराबर हो गए। ज़ुल्करनैन ने कहा, ए खिज़र, इस पत्थर की हकीकत बयान करो। खिज़र ने कहा, ए बादशाह, साहिब सूअर ने यह पत्थर आपके लिए मिसाल के तौर पर दिया है। इसका मतलब ये है कि फर्जंदानी आदम की मिसाल भी इसी पत्थर जैसी है। 1000 नेमतें मिल जाएं, 1000 ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, तब भी इंसान की ख्वाहिशें बाकी रहती हैं, वो सैर नहीं होता। जब इस पर मिट्टी डाल दी जाती है यानी कब्र में पहुंच जाता है तब ही उसकी ख्वाहिशें खत्म होती हैं। ए बादशाह, आपकी मिसाल भी ऐसी ही है। अल्लाह ने जो बादशाही आपको अता की वो जाहिर है मगर आप राजी न हुए और उस मकाम तक आ गए जहां इंसानों और जिन्नात में से कोई नहीं पहुंचा। इंसान की हालत यही है, सैर नहीं होता जब तक उस पर खाक न डाल दी जाए। ये सुनकर ज़ुल्करनैन बहुत रोए और कहा, ए खिज़र, तुमने सच कहा, ये मिसाल मेरे ही लिए थी। जब मैं इस सफ़र से वापस जाऊंगा तो फिर किसी शहर की तरफ कस्त न करूंगा।